باپا جان یہاں پر کولمبو میں جہاں میں حاضر ہوں، یہاں پر دیگر اسلامی بھائی عاشقان رسول کے ساتھ ہمارے سری لنکا کے کولمبو کے بعض ذمہ داران بھی اس وقت شامل ہیں۔ ابھی آپ کی ترغیب پر انہوں نے اپنی گویا کہ نیت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے کہ قرآن والا ہفتے میں 12 ماہ تک انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے ابھی اپنے عزم کا اظہار کیا ہے، ماشاء اللہ۔ اور الحمدللہ ابھی جو ہے یہ آپ نے رسالے کا ارشاد فرمایا تو یہاں پر 7 رسالے تیمل زبان میں آ چکے ہیں، اور ابھی نیا رسالہ جو آیا وہ سمندری گنبد آیا ہے، والدین کے حقوق کے اوپر جو رسالہ ہے وہ بھی تیمل زبان میں آ چکا ہے، اور ضیاء درود و سلام بھی آ گیا ہے۔ مرحبا۔ تو ہم نے نیت کی ہے کہ یہاں تیمل زبان میں جو ہمارے رسالے، کیونکہ تیمل آپ بہت انٹیریئر میں تیمل ہیں، مسلمان اور بیچارے غریب ہیں، ایک ٹھیک ٹھاک غربت، بہت غربت ہے یہاں پر، ٹھیک ٹھاک غربت ہے۔ تو انشاءاللہ ان تیمل عاشقان رسول میں رسالے تقسیم کرنے کی نیت ہے، اور ایک تو مختصر سی تعداد یہاں تقسیم کریں گے، دیکھیے انشاءاللہ اپنے پشتوں کا فرمایا یہ کریں گے۔ اسی طرح یہاں ایک کولمبو سے یوں سمجھیے کہ نہیں تو نہیں کو 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، ایک 300 کلومیٹر کم و بیش دور ہے، گاؤں ہے، علاقہ ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ابھی نیت کی ہے، اور نیت بھی کی ہے، اور اس کے لیے ترکیب فائنل بنی بھی گئی ہے۔ زمین ہمارے پاس تھی، پوری تعمیرات، مدرسہ اور جامعہ وغیرہ، مسجد بنے گی انشاءاللہ فیضان جمال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب علی محمد۔ تو یہاں ماشاءاللہ اطراف میں ہزاروں مسلمانوں کی وہاں مطلب رہائش ہے، وہاں رہتے ہیں، اور ان کو ایک مرکز کی ضرورت رہی ہے جہاں ان کی تربیت ہو، علماء بنے، حفاظ بنے وغیرہ وغیرہ۔ تو نیت ماشاءاللہ یہاں والوں کی نے ذہن بنایا ہے، نیت کی ہے، اب یہ دعا کریں ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ استقامت بھی نصیب فرمائے اور ہم اس کو پورا کرنے میں کامیابی ہو جائیں۔ آمین۔ یہ کچھ نہ کچھ پشتو زبان میں ہم کو رسالوں کی نیتیں مل گئی ہیں، یا تو آپ جتنے بھی وہاں بانٹ سکتے ہیں نا، بھلے پورے ہی بانٹ دیں، وہاں کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا، سارے واقع یعنی کہ تیمل میں اگر بٹتے ہوں تو اور کیا چاہیے اپنے گھر، مدینہ مدینہ۔ میں یہی باپا سوچ رہا تھا کہ جتنے بھی مقتۃ المدینہ پر تیمل زبان میں رسالے موجود ہیں نا، نیت میری یہ بنی ہوئی تھی کہ رسالے ختم ہو جائیں اور تیمیلوں کے ہاتھوں میں چلے۔ نہیں، اس نیت کو آپ مطلب عملی جامہ پہنا دیں، اللہ برکت دے کہ تیمل ہمارے مسلمان جو ہیں اسلامی بھائی ان تک یہ پہنچے، اسلامی بہنیں بھی ہوئیں وہاں کے مسلمانوں میں نے دیکھا ہے جو تیمل ہے نا، ان میں عقیدت بہت زیادہ ہے، مزارات کی حاضری میں یہ بہت نظر آتے ہیں، اور ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ پیروں فقیروں کو ماننے والے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ یہ بانٹیں گے، ہمارے قریب آئیں گے دعوت اسلامی کے انشاءاللہ۔ نہیں ماشاءاللہ ان کی محبتیں دیکھنے جیسی ہیں، اور امید ہے کہ پھر دوسرا یہ کہ بابا اور زبانوں والے مختلف زبانیں جانتے ہیں، تیمیل کا یہ کہ نہ یہ انگلش جانتے ہیں، نہ اردو جانتے ہیں، نہ مہندی جانتے ہیں، یہ صرف اور صرف تیمیل جانتے ہیں، تو ان کو تیمیل زبان میں دینے میں زیادہ ہی فائدہ لگتا ہے، خاص طور پہ اسلامی بہنیں۔ ابھی اسلامی بھائیوں میں تو کچھ اردو اور انگلش تھوڑی بہت چل جاتی ہے، اسلامی بہنوں میں تو ایک تعداد ہے جو جانتی تیمیل ہے، ان کو کوئی زبان آتی ہی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے بہت اچھی ترجمانی فرمائی کہ ان میں جو کچھ خصوصیات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، زمین یہ بھی نم ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ میں جن دنوں حنفیہ میمن مسجد میں ہوتا تھا نا کولمبو کی، اس کے سامنے ایک تیمل کی وہ ہوٹل تھا تیمل کا، تو وہ بیچارہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور اب خدا جانے وہ زندہ ہے کیا ہے، اور غالباً روز کا 1 ٹینک کا کھانا میرے کو وہ کھلاتا تھا، کہ مجھے یاد آ رہا ہے 79 کی بات کر رہا ہوں کہ میں تو ظاہر ہے کہ یہاں سے گیا تھا اور مسجد میں ہی رہتا تھا، میں حنفی میمن مسجد میں بیٹھے ہوں بولے ساری لارے، اس میں ایک تعداد میں پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی 79 میں، تو بعد میں خالی حکایتیں سنتے ہوں گے میری۔ اس وقت دعوت اسلامی نہیں تھی، دعوت اسلامی نہیں تھی، میں تنہا ہی چلا تھا وہاں پر۔ جاننے والے کافی وقت ملتے ہیں اور اس وقت کی باتیں بتا دیں۔ ہاں بیچارے اب وہ بھی بزرگ ہو گئے ہوں گے، بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ یہ پرانوں میں ایک عبدالعزیز بھائی ہمارے ساتھ تو رہتے بابا،
مدنی کام، یہ ہمارے سید صاحب ہیں، یہ ہے دوسرے آپ کی کوئی رشتے دار یہاں جمع ہوئے تھے، ماشاء اللہ مدینہ ہو رہا تھا. اللہ. حاجی عبدالعزیز تو بہت بہت پرانے. حاجی عثمان کے یہ حاجی عثمان کے ساتھ ہیں. ہاں بیچارے حاجی عثمان تو چلے گئے، یہ بھی بہت محبت کرتے تھے. اللہ غری کے رحمت فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. حاجی عبدالعزیز تو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں نا. دھمال آ جائے گا گولموں کے اندر، دھمال ہو جائے. بابا چیا بابا چیا بابا چیا. وٹا تو میمنی آئی ऐं بیان میں بولے کری آوا میمنی میں کرو تو وٹا جمع ودارے. اردو ہی خالی چون اسا سمجھو بیان تا. کیوں نہ تھا مہمان ایسوسیشن نے بیان کیوں تھا یہ کرے شاید تقریباً بیان کہو اس سے پہلا آپ کو پورا بیان میمنی میں دیا اردو بولو میں نہیں ہے. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جن کے تیمیل میں ترجمہ، جس کو تیمیل میں ترجمہ کر رہا ہے اس کو اردو آتی ہے، یہ ایک آپ آزمائش. میمنی میں بیان کریں تو وہ تیمیل میں ترجمہ سمجھا نہ سکے. تو یا انگلش تیمیل اردو میمنی تھوڑا کھچڑی بنے لی ہے. الحمدللہ تھوڑی تھوڑی اردو ہی سمجھن، پانچے ماحول میں رہن والا سمجھن تھوڑو تھوڑو. باقی عام مہمان جو نا جو اڈا پیدا تھیا ہی اردو میں کیا کرو ویپاری بتا رہی ہوئی نا مجھے بھیڑو رہنا ہو 79 میں کیا یہ تقریر میں اختلاف جو چوتھا اختلاف یہ کرو ہوئے تو جو میننگ کرو الگ پکی عمر بھی جی مجھے عمر جو نو شاید مجھ سے وڈا ہوئے تھا چوائے نا تو یہ نتا بیچارہ سمجھن. آنے مہمان مسجد جو ہے نا بابا مارکیٹ میں جو ہے ان میں ہر جمعے جو اردو میں بیان دے دو. وہ امام جو ہوتا نا خطیب انڈیا سے اچھے تو وہ میمنی جانو نہ تو ہوئے وڈا تیمیل نے بدے اچھن تھا نماز لے مسجد تو اچھی جن نا تو وہ نماز لا اچھن تھا کہ بیان سن لے تھوڑی اچھن تھا ایرا میمن آرام آرام سے اچھن نماز لے کرنا. امام راجی تھی نو کہ میں کیا سنن تھا امام کہ تھوڑی سنن کو سمجھن پرانا ہوں نا جو اردو تھوڑی وہ سمجھن نیو جنریشن نہ سمجھے. کیا جو بتانا چاہتا آئیں جی اردو آئیں جی میمنی بھی تو اردو چھاپ ہوئی تھی نا یہ تھوڑی بدے سمجھن نتیجے جائے گی میمنی نا حقیقت ہے میمنی نتیجے کرو یعنی کہ وائر جی اسپارکنگ تھی انہیں کرو کوئی تھی انہیں اگر میمن چھوکروں میں کہچی بھی وہ جیرو نکریو ہاں جیرو میں آئیں جا پیٹ آڈا سمجھنا ہونا آئیں کے بھی نہیں سمجھ پہ شاید جیرو مانے آگ یہ خالص میمنی میں تو یہ میمنی آئیں کے بھی یہ بہت ساری میمنی بولن تھا یہ اڈاورا اردو مکس نہ تھی ہوئی میں پانچے ٹچ میں چندہ اردو بولن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ جترو میمنی میں انہیں کا بیان مرنو نا شدھ میمنی میں یہ خالص میں بھی خبر نہ سمجھنا نہیں سمجھن ان میں سمجھنا سولڈ میمنی پیور میمنی میں پیور میمن زبان میں انہیں کے بیان کو کرنو نا تا انہیں کے ودارے سمجھ اچنی. باقی حقرے لفظ حقرے ورڈ یہ لفظ میں بھی شاید نہیں سمجھن حقرے ورڈ انگلش سمجھن تھا حقرے ورڈ کی وجہ سے پائیں جو پورو جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پائے مکے بھی وہ شدھ میمنی آنے نہ بولی سکنے ہوں اتنی اردو مکس تھی بھی ہے انگلش مکس تھی بھی ہے آئے لوگ بیڑا رہی نہ سمجھو. تو اللہ کرے کوئی ایڑو میمن مبلغ ہوئے نا انہیں میں ضرورت ہے ساؤتھ وغیرہ میں ضرورت ہے اڈا بھی کچھی میمن بہوئن اردو نہ سمجھن تو اترے کچھی میمنی بولے نا کوئی مبلغ تو ہی سمجھن نجی کچن مسجد ابھرن پانیو نمازی بنان باقی کرو عقیدت میں اچھی نا باقی ملن پاسے باقی بیچارے سمجھ نہ پوئی تری باقی ہی تھے کہ یار سدھرے نہ تو ایڑو ایڑو پیو ہے مانی کہ پلے نہ پونے تو کرو سدھرے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انا میمنی میں دراصل کوئی وہ بھی نہیں وہ الفابیٹس وغیرہ بھی نہیں
کہ مڑو میمنی میں کوئی رسالو لکھی نہیں کے دیے نہیں پڑھی سکن یہ بھی ممکن ہے مگر کسی حد تک سمجھن تھا اتنے تو اتنا بیڑا تھیا الحمدللہ کوشش کریا کرو انگریزی میں رسالہ ہوں تا میمن لگ بھگ انگریزی سمجھن تھا آئیں چوا گئی تیمیل صرف تیمیل سمجھن تھا ایڑو نائے تیمیل انگلش بہوا تیمیل میں ہاں آئیں دیہاتے وغیرہ میں انہوں گامڑے میں اڈا نہ سمجھنی الگ گال ہے باقی جنرلی تیمیل انگلش بہت سمجھن تھا صاحب بالکل جٹ جپاٹیوں پانگے دیکھا ہے نو موالی انگلش پڑھ پڑھ بولنا ہوں یہ 79 میں لگ بھگ مکہ ہی تجربہ تھیا ہوا نارم ہوا تو اتنا انگلش میں بیان کرنا نا تیمیل میں یہ جانا بیرا کریا ہوا اتنا بہت تیمیل اردو نے میمنی کرنا ہوا تو وہ آئیں جی محبت میں بیٹھے اٹھے آئیں کہ خالی نار نہ ہونا سمجھنا نہیں ہوں آنے اللہ کے توفیق دیے پاچو ہی بیڑا تھی نا مجھو مشورہ ہے نہیں تو مشورہ کری انجا کہ انگلش میں بیان کرو تو اللہ کرنو تو بدے نہ تھے کہ ادوت تا سمجھنا آئیں جو بیان میمنی نیاؤ نہیں سمجھن تیمیل جیرا جمع کریا ہوا نا اڈا تیمیل میں سائکرو کریا ہوا جیرا تیمیل خاص طور پر تیمیل الگ سے جمع کریا ہوا ہے تو اڈا تیمیل میں یہ تھا کہ وہاں میں اردو میں بیان کرتا تھا اور ہمارے وہ رفاع حضرت اور دیگر جو ہمارے تاجو ولیر ہمارے مبلغ ہیں وہ مستقل بیان کا تیمیل میں ترجمہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا ہمارا وہ ترجمہ وہ مزہ نہیں آتا اس میں جیسے اگر یہ انگلش سمجھتے ہو نا آپ کو تو ماشاءاللہ انگلش اچھی آتی ہے آپ بول سکتے ہیں تو انگلش میں اگر آپ لگے ہوں گے نا تو شاید فائدہ زیادہ ہو پھر بھلے تیمیل ہو کہ جو انگلش نہیں سمجھتے ہو تیمیل میں سنیں آپ کی لیکن ڈائریکٹ جو سمجھیں گے نا وہ ترجمہ کار کے ذریعے وہ ترجمان کے ذریعے وہ مزہ نہیں ہوتا اس میں وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ بیچارہ آپ کچھ بولتے ہوں گے وہ کچھ سمجھتا ہوگا پھر آگے وہ کچھ بولتا ہوگا یہ تو تفتیش سے گزاریں تو پتہ چلے کہ کتنے بھانگرے بیٹھے تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد